السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، ستارہ یاسین اور سلمیٰ یاسین کے ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ان کا ایشو کنٹروورسی جو بھی کہہ لیں، اس سے ریلیٹڈ جو وائی ٹی کے اوپر بہت سے چینلز جو ہیں بہت سی چیزیں باہر نکال کر لا رہے ہیں، بہت سے انکشافات کر رہے ہیں اور مزے سے کہتے ہیں کہ ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہمارا رپورٹنگ کا چینل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے، تو ہم یہاں جو ہے وہ اچھے الفاظ کے ساتھ کسی کی بھی عزت کی دھجیاں بکھیر سکتے ہیں۔ جی دوستوں، میں اسے عزت کی دھجیاں بکھیرنا ہی کہوں گی۔ جہاں یہ مدعا شروع ہوا تھا سلمیٰ یاسین، ستارہ یاسین کے بیچ میں، آج وہ سلمیٰ اور ستارہ کی فیملی کی ہر بچی کے اوپر سوالیہ نشان بنا ہے۔ یہاں پر سلمیٰ ستارہ کی فیملی کے دشمنوں نے ان کے گھر کی ہر چیز وائی ٹی پر لا کر رکھی۔ ہم نہیں جانتے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بہت سی چیزیں کریٹ کی گئیں، اور بچیوں کے دامن اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان کے دور سے جو ہے وہ گندگی کے چھینٹے، گزرنے والے گندگی کے چھینٹے بھی ان پر پڑ کر انہیں داغدار کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بچیاں تو معصوم ہوتی ہیں، بلکہ بچے معصوم ہوتے ہیں یار۔ میں یہاں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف لڑکیاں، لڑکے، بچے سب کے بچے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، بچے سانجھے ہوتے ہیں۔ یہ چیز وائی ٹی کے اوپر لا کر آپ لوگ خود کو رپورٹر کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسے کہا جاتا ہے اور ویسے کہا جاتا ہے۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی تصویریں لائی جاتی ہیں وائی ٹی کے اوپر، اور وہاں سلمیٰ یاسین کا لیک کیا ہوا یہ چیز کہ اعجاز شاہ نامی کوئی شخص ہے جس کے ستارہ یاسین سے کوئی تعلقات تھے، اور آیت کے لیے مطلب غلط قسم کی باتیں باہر لائی جاتی ہیں کہ ساجد اس کا باپ نہیں اور بلا بلا۔ اب اس معصوم آیت کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں بھی ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہیں فاروق، ستارہ یاسین کے بھائی فاروق کے لیے شرابی کبابی کہا جاتا ہے، اور ان کی جوان بیٹیوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور اس قسم کی سٹوریز باہر لائی جاتی ہیں کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے باپ سے ان کی عزت محفوظ نہیں۔ ایسی چیزوں کو وائی ٹی کے اوپر لا کر اس کے بعد بڑے فخر سے اور بڑے وہ کہتے ہیں نا چوڑے ہو کر بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے اور میرا فرض ہے کہ میں یہاں سے لوگوں کی پرسنل باتیں لیک کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پلیٹ فارم اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر معصوم بچیوں کی زندگیاں برباد کریں، ان کا فیوچر برباد کریں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آپ کے ادھورے اور آدھے علم کے اوپر دوستوں۔ یہ میں کسی ایک یوٹیوبر کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں، خاص طور پہ جنہیں آج کل ہم ہیٹرز کہتے ہیں۔ وہی حساب ہے نا، وہی کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو کوئی جہاں سے بھی کچھ بھی نکال کر لا کر دے رہا ہے ستارہ یاسین کی فیملی سے ریلیٹڈ، آپ لوگ بڑی خوشی سے، فخر سے وہ حاصل کرتے ہیں اور بڑے چوڑے سینوں کے ساتھ لا کر اسے وائی ٹی کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں ہم کسی بچی کا فیوچر برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو رپورٹنگ کا حق دیا کس نے؟ ایسی رپورٹنگ کا حق آپ کو کس نے دیا؟ آپ کی ریاست نے یا آپ کے دین نے؟ کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر وہ کیا کہتے ہیں پھاپھے کٹنیوں والا کام کریں۔ بالکل دوستوں، میں اسے پھاپھے کٹنیوں والا کام کہوں گی، کیونکہ ایک چیز اگر آپ کو بتا دی جاتی ہے، آپ اس کی جو ہے وہ بھلے سے آپ اس کی جانچ پڑتال کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ سچ بھی ہے تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے وہ چیز یہاں لا کر رکھنے کا۔ ہاں، آپ یہ چیزیں تب لے کر آتے جب آپ یہ چیز کیس کے طور پر کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر فاروق کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ شرابی کبابی ہے اور اس سے اس کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، تو آپ کو وائی ٹی کے اوپر لانے سے پہلے کورٹ میں یہ کیس کرنا چاہیے تھا فاروق کے اوپر۔ اگر آپ کے پاس ایویڈنس تھے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں پروف کر سکتی ہوں، میں یہاں ثابت کر سکتی ہوں کہ فاروق ایسا تھا، تو آپ کو کورٹ میں کیس کرنا چاہیے تھا۔ اس کیس کے بعد یہ سب کچھ، یہ رپورٹنگ نیسسری ہو جاتی، پھر آپ وہ چیز باہر لے کر آتی، تو وہ آپ کے کیس کا، آپ کے کام کا حصہ ہوتی۔ یوں ہی ویسے آپ کو آئیں بائیں شائیں سے آپ کو رپورٹیں مل جائیں، بھلے سے وہ سچ ہوں، تو آپ کو شریعت
قانون، ریاست کوئی بھی یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی چیز کو وائی ٹی کے اوپر لے کر آئیں، اس قسم کی چیزوں کو۔ یہ چیز غلط ہے۔ آپ کی آدھی اور ادھوری تعلیم جو ہے اس نے آپ کا بہت نقصان کیا، نہ صرف آپ کا، آپ کے مذہب کا، بلکہ آپ کے ملک کا بھی آپ بہت نقصان کر رہے ہیں۔ بچیوں کی عزتوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، حرف آ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا ہے فاروق یاسین کی بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں؟ کیا اب ان سے کوئی شادی کرے گا؟ یا ان کی شادیاں ہوں گی تو ان کے لیے اس کے بعد کوئی سوال نہیں اٹھیں گے؟ کل کو ان کے شوہر، ان کے سسرال ان سے اس قسم کے سوال نہیں کریں گے؟ تو سوچئے اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ بالکل آپ اپنے گھر میں عیش سے سکون سے، آپ کو کیا پتہ کسی کی بیٹی کیا بھگت رہی ہے، کیونکہ آپ تو ایویڈنس لے کر آ رہے ہیں۔ پہلے آپ تہمت لگاتے ہیں، پھر اس تہمت کو آپ ثابت کرتے ہیں۔ کیا آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا اختیار دیا ہے؟ دوستوں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے پڑوس، گلی محلے، رشتہ داروں کسی کا کوئی بھید معلوم ہو جائے تو ہم اس کو اپنا حق سمجھیں اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ زبان کھولنے کا ایک پلیٹ فارم دیا ہے، تو آؤ یہاں پر لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیریں، آؤ غیبت کریں، آؤ کانا پوسیاں کریں۔ یہ چیزیں باہر لانے کا حق اور اختیار قانون صرف ان رپورٹرز کو دیتا ہے جو کسی کیس میں انوالو ہوں، کوئی کیس ایسا ہو جو کہ عدالت میں جا چکا ہو، یا کم سے کم اس کے اوپر کوئی رپورٹ جو ہے وہ لیگلی کر دی گئی ہو۔ اس کے بعد آپ اس کیس کی انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ پولیس کا، اداروں کا ساتھ دینے کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک فیملی ہے، اس کا کوئی اور تنازع ہے، کوئی اور ایشو ہے، اس کے بیچ میں آپ اٹھ کر آ کے کہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی فلاں بچی ناجائز ہے اور فلاں بچی کے ساتھ باپ یہ سب کچھ کرتا رہا، جبکہ اس چیز سے، اس کیس سے اس بات کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی وہاں پھر پوچھے بھی نہ، کسی کو اس چیز سے کوئی دلچسپی بھی نہ ہو۔ ہاں، یہ ہے کہ خوب اچھے سے اس بال کی کھال ادھیڑی جائے، ان بچیوں کی عزتوں کے جو ہے وہ میں کہوں گی چیتھڑے ادھیڑے جائیں وائی ٹی کے اوپر، ہر محفل میں، ہر جگہ پر، ہر لائیو میں انہیں ڈسکس کیا جائے، اور 6، 8، 10 مہینوں کے بعد جب خوب دل بھر جائے اس ٹاپک سے، اس کے بعد اسے کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ساتھ ہی آپ نے اس بچی کی عزت کا جنازہ بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ مجھے بہت دکھ اور بہت افسوس ہے۔ اپنے ناموں کے ساتھ آپ بڑی بڑی ڈگریاں اٹیچ کر لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈیزگنیشنز کے نام آپ اپنے ناموں کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، جو کہ آپ کی ایسی حرکتوں کے بعد بالکل سوٹ نہیں کرتا آپ کے ساتھ۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین کی کنٹروورسی کے بیچ میں، ان کے ایشو کے بیچ میں، یہ جو آیت کا کیا ایشو تھا، یا جو ہے فاروق کی بیٹیوں کا ایشو تھا، یہ لانا سراسر غلط ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے، غیر قانونی ہے۔ اور میری اپیل ہے اداروں سے کہ ان چیزوں کے اوپر باز پرست ہونی چاہیے۔ یہ چیز غلط ہے۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ سلمیٰ یاسین نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، اس کے لیے ان کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے۔ سلمیٰ یاسین نے نہ صرف آیت، فاروق کی بیٹیاں، بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی سوالیہ نشان بنا دیے ہیں۔ کیوں جو ہے وہ ہماری بزرگ خواتین جو ہیں ایسے معاملوں، ایسے مسئلوں کو گھر میں حل کرنے کا مشورہ دیتی ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ صدیوں تک اس کا خمیازہ آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں، عورت کو نہیں معاف کیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ کسی ایک کی غلطی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا پوتوں پڑ پوتوں تک گنی جاتی ہے، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ کسی بچی سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے نا، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں اور تمہاری فلاں جو تھی نا، تمہاری دادی کی ماں کی فلاں جو تھی نا، اس کے ایسے کرتوت تھے، ایسے لچھن تھے، تمہارے جو فلاں کا فلاں تھا نا، وہ تمہارے خاندان کی عورتوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ یہ چیزیں بچیوں کی نفسیات کو اور ان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ آپ کرتے رپورٹنگ، لیکن اس صورت میں جب آپ نے فاروق کے اوپر کوئی کیس کر دیا ہوتا، اس صورت میں کہ جب وہ شخص جس کو آپ ستارہ یاسین اور آیت کے ساتھ باندھ رہے ہیں، اس نے کوئی کیس کر دیا ہوتا ستارہ کے اوپر، اس کے بعد آپ خوب سی رپورٹنگ کرتے، ہم آپ کا ساتھ دیتے، ہم کہتے بالکل سچ کو سامنے لاؤ۔ ابھی جو آپ لوگوں نے چیزیں سامنے لائی ہیں، ہمیں نہیں پتہ سچ ہے جھوٹ ہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔
ایسے معاملوں کو باہر نکالنا اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو اس کو قانونی طریقے سے کرتے، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے جن کی اس میں غلطیاں تھیں۔ یہاں چوڑے ہو کر بیٹھ کر یہ بتانا کہ پھاپھے کٹنیوں والی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، ہر طرح کی غیبت آپ کے ساتھ انسٹا پہ کر دی جاتی ہے، آپ کے پاس بہت سی غلاظت کے انبار ہیں، ڈھیر ہیں، اور آپ جب چاہیں جس کو چاہیں، جس بچی کو چاہیں یہاں پر لا کر رسوا کر سکتے ہیں، جس انسان کو یہاں چاہیں لا کر ننگا کر سکتے ہیں، بڑے فخر اور خوشی سے بتاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں کی کمی ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، بہت دکھ۔ یہ پلیٹ فارم اس لیے دے دیا گیا ہے آپ لوگوں کو کہ یہاں پر آئیے اور لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیریے۔ مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، یہاں پڑھے لکھے لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی لائفز میں بیٹھتے ہیں، کوئی خود کو جو ہے وہ جرنلسٹ بتاتا ہے اور کوئی خود کو لائر بتاتا ہے، اور وہ آپ کو ایسے اللیگل کام کرنے سے روکتے بھی نہیں ہیں کہ ان بچیوں کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس چیز کو ابھی مت اٹھائیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آئیے اس پر لیگل ایکشن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم رپورٹنگ کریں گے، آئیں ان بچوں کو ہم انصاف دلواتے ہیں۔ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اگر آپ ایسی مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ واقعی فاروق ایسا ہے، تو کیا آپ نے نیکی کمائی؟ کیا آپ نے فاروق سے ان بچیوں کو بچا لیا؟ تو ہمیں بھی آس پڑوس اللہ محلے سے کہیں نہ کہیں ظلم زیادتی ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ ہم اگر کوشش کریں اس کے لیے کوئی لیگل ایکشن لیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ لیں تو ہم ان بچیوں کی زندگیاں برباد کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اگر ہم ان بچیوں کو بچا سکتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے نا تو ان کی عزتوں کا جنازہ نکالنے کا حق ہمیں اسلام بھی نہیں دیتا اور ہماری ریاست بھی نہیں دیتی۔ دوستو، مجھے تو آج کل کے لوگوں پر، ان کے شعور پر دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔